السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شہربین ٹائمز نیوز میں آپ کا خیر مقدم۔ آج 15 اپریل کی دن بھر کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں شیخ امتیاز۔ مرکزی وزیر خزانہ ارون جیٹلی نے کہا ہے کہ تنازع کشمیر کا خاتمہ تب تک نہیں ہو سکتا جب تک نہ ریاست جموں کشمیر سے دفعہ 370 کو ختم کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ کشمیر معاملے پر پاکستان کا شور شرابہ اب بہت ہو چکا، اب آگے اس بارے میں کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ اس معاملے پر کوئی بھی بات نہیں کی جائے گی اور ہماری توجہ اب کشمیر سے ملیٹنسی اور علیحدگی پسندی کو ختم کرنا ہے، جس کے لیے ہم اور زیادہ سخت اقدامات اٹھائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ دفعہ 370 کو ختم کیا جائے۔ مسئلہ کشمیر کانگریس کی ماضی کی غلطیوں سے پیدا ہوا جب پاکستان نے کشمیر کو بھارت کا حصہ ماننے سے انکار کیا تھا، اور اگر اس وقت کانگریس سرکار سخت اقدامات اٹھاتی تو آج یہ تنازع نہیں ہوتا۔ آپ اس وقت روزنامہ شہربین ٹائمز کا پروگرام شہربین دن بھر دیکھ رہے ہیں۔ آپ ہمیں یوٹیوب، ہماری ویب سائٹ jknn.net، واٹس ایپ کے علاوہ فیس بک پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔ ان سب کی لنکس ڈسکرپشن میں دی گئی ہے۔ سابق وزیر اعلیٰ اور PDP صدر محبوبہ مفتی کو جنوبی کشمیر میں اس وقت عوامی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا جب موصوفہ کی گاڑیوں کے قافلے پر کھیرم سرہامہ علاقے میں نامعلوم افراد نے سخت پتھراؤ کیا۔ معلوم ہوا کہ اپنی انتخابی مہم کے دوران PDP صدر اور پارٹی کی امیدوار برائے پارلیمانی حلقہ اننت ناگ محبوبہ مفتی نے جنوبی ضلع اننت ناگ کھیرم سرہامہ علاقے میں واقع ایک زیارت گاہ پر کچھ لیڈروں اور کارکنوں کے ہمراہ حاضری دی، اور جب محبوبہ مفتی کی گاڑیوں کا قافلہ واپس بیج بہاڑا کی جانب آ رہا تھا تو راستے میں نامعلوم نوجوانوں نے قافلے پر شدید پتھراؤ کیا۔ سنگباری کی زد میں آ کر ایک گاڑی کو نقصان پہنچا جبکہ اس کا ڈرائیور سر پر پتھر لگنے سے زخمی ہو گیا۔ مقامی لوگوں کے بقول پتھراؤ کی وجہ سے کچھ گاڑیوں کے شیشے چکنا چور ہو گئے، تاہم ایک گاڑی کو زیادہ نقصان پہنچا اور اسی گاڑی کے ڈرائیور کو چوٹ بھی لگی اور اس کو اسپتال منتقل کیا گیا۔ معلوم ہوا کہ سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی کی حفاظت پر مامور سیکورٹی اہلکاروں نے سنگباری کرنے والوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی، بلکہ انہوں نے محبوبہ مفتی اور PDP کے دوسرے کچھ لیڈروں کو یہاں سے بحفاظت نکال کر بیج بہاڑا پہنچا دیا۔ پولیس ذرائع نے اس واقعے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ سنگباری کرنے والوں کے خلاف معاملہ درج کر کے ان کی تلاش شروع کر دی گئی۔ ظلم و جبر اور سڑکیں بند کرنے سے آپ کشمیریوں کے دل نہیں جیت سکتے اور نہ ہمارے حق کی آواز دبا سکتے ہیں۔ آپ کی ایک ریاست کا گورنر کہتا ہے کہ کشمیر مت جاؤ، کشمیریوں کی چیزیں مت خریدو، امرناتھ یاترا کے لیے مت جاؤ، آپ اسے کچھ نہیں کہتے اور اس کے باوجود کہتے ہو کہ کشمیر آپ کا اٹوٹ انگ ہے۔ ان باتوں کا اظہار صدر نیشنل کانفرنس ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے آج شہر کشمیر پارک سری نگر میں سری نگر، بڑگام اور گاندربل کے پارٹی عہدیداروں اور کارکنوں کے ایک چناوی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ جلسے سے نائب صدر عمر عبداللہ، جنرل سیکریٹری علی محمد ساگر، معاون جنرل سیکریٹری ڈاکٹر شیخ مصطفیٰ اور صوبائی صدر ناصر اسلم وانی نے بھی خطاب کیا۔ ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے کہا کہ اگر کشمیر بھارت کا اٹوٹ انگ ہے تو نریندر مودی جی یہاں تقریر کرنے کیوں نہیں آئے؟ ہم بھی سنتے ان کے پاس یہاں کے لوگوں سے کہنے کے لیے کیا ہے۔ آپ کہتے ہو کہ ہم وفادار نہیں، لیکن تم تو دلدار بھی نہیں۔ ظلم و ستم اور جبر و استبداد کے سوا آپ کے 5 سالہ دور حکومت نے کشمیریوں نے کچھ نہیں دیکھا۔ آپ کے تعمیر و ترقی اور بے روزگاری کو ختم کرنے کے نعروں کا کیا ہوا؟ صدر نیشنل کانفرنس نے کہا کہ 2014 میں انتخابی نتائج کے وقت میں ہسپتال میں زیر علاج تھا۔ بھاجپا والوں نے مجھ سے جموں و کشمیر میں حکومت بنانے کے سلسلے میں ملنے آئے۔ میں نے ان سے کہا کہ میں اس وقت زیر علاج ہوں، پارٹی کے امورات عمر عبداللہ اور ان کے ساتھی دیکھ رہے ہیں، آپ ان سے رابطہ قائم کیجئے۔ مجھے بے حد خوشی ہے کہ عمر اور ان کے ساتھیوں نے بھاجپا کے ساتھ اتحاد مسترد کر دیا اور اس بات کا برملا اظہار کیا کہ ہم ان جماعتوں کے ساتھ ہاتھ نہیں ملائیں گے جن کے ہاتھ مسلمانوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ سری نگر، بڑگام، گاندربل کے ضلعوں کا ایک امتحان ہے۔ یہاں کے لوگوں کو، یہاں کے ووٹروں کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ اس ملک کے سب سے بڑے ایوان میں نمائندے کے طور پر وہ کس کو بھیجنا چاہتے ہیں، ہماری ریاست کے لیے لڑنے کے لیے، ہماری ریاست کے حقوق کے لیے لڑنے کے لیے، ہماری ریاست کے پہچان کو برقرار رکھنے کے لیے۔
हमारी रियासत के सामने जो इम्तिहान आने वाला है, जो मुश्किलात आने वाले हैं, जिन साजिशों का हमें सामना करना होगा, उनका इस इलेक्शन के दौरान हमें पता चल ही गया। कशीदगी व तनाव में कमी और अमन व कानून की सूरत हाल में बेहतरी के बाद हुक्काम ने किश्तवाड़ में 7 रोज से जारी कर्फ्यू में सोमवार को 3 घंटे की ढील दी, जिस दौरान यहां लोगों ने घरेलू सामान और अद्वियात वगैरह की बाजार जाकर खरीदारी की। इस दौरान हालात में बेहतरी को मद्देनजर रखकर इंतजामिया ने जिले में 1 हफ्ते से मुअत्तल रहने वाली इंटरनेट सर्विस बहाल कर दी है, जिसके बायस इलाके से ताल्लुक रखने वाले आम लोगों के साथ साथ ताजरों और तलबा ने राहत की सांस ली। जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट के सरपरस्त आला जावेद मुस्तफ़ा मीर को खालसा एड की तरफ से इस साल के ईमानदारी अवार्ड से नवाजा गया है। इस सिलसिले में बैसाखी के त्यौहार पर मुनक्किद की गई एक सादा लेकिन पुरवकार तकरीब पर खालसा एड ने जावेद मुस्तफ़ा मीर को इज्जत अफजाई अता की। जावेद मुस्तफ़ा मीर वो पहली सियासी शख्सियत बन गई जिसको ईमानदारी, तंदही और इंसानियत के आला अवसाफ के अवज़ खालसा एड के ईमानदारी अवार्ड से नवाजा गया है। इस सिलसिले में मुनक्किदा तकरीब पर बोलते हुए जावेद मुस्तफ़ा मीर ने खालसा एड को जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट की तरफ से इंसानियत और इखलाकियात के आला इक़दार और गरीब परवरी व हमदर्दी के प्रोग्रामों को फ़रोग देने की काविशों में मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। उन्होंने कहा कि इंसानियत और हमदर्दी के जज्बात को नौजवानों में उजागर करने की बहुत ही ज़रूरत है ताकि समाजी बिदात को किला कमा किया जा सके। कौमी तहकीकाती एजेंसी NI ने बुजुर्ग मज़ाहमती लीडर सईद अली गिलानी के फर्जंद सईद नईम गिलानी को फंडिंग मामले की तहकीकात के सिलसिले में दूसरी नोटिस इरसाल करते हुए 22 अप्रैल बरोज सोमवार को सुबह 10:30 बजे पेश होने की हिदायत दी है। मालूम हुआ कि गुज़श्ता दिनों हुर्रियत ऐन चेयरमैन मीर वाइज उमर फारूक की नई दिल्ली में मुसलसल 3 रोज तक पूछताछ किए जाने के बाद कौमी तहकीकाती एजेंसी NI ने हुर्रियत गाफ चेयरमैन सईद अली गिलानी के बड़े बेटे सईद नईम गिलानी को एक और नोटिस के जरिए ये हिदायत दी है कि वो फंडिंग मामले की तहकीकात के हवाले से जारी पूछताछ के लिए अगले हफ्ते के पहले दिन यानी 22 अप्रैल को NI के नई दिल्ली में कायम हेडक्वार्टर या मरकजी दफ्तर में बजात खुद पेश हो जाए। बताया जाता है कि ये नोटिस नईम गिलानी को NI के SP हेडक्वार्टर नई दिल्ली के जरिए सईद अली गिलानी के फर्जंद को इरसाल की गई है। ख्याल रहे इससे पहले NI ने गुज़श्ता दिनों नईम गिलानी को एक नोटिस भेजकर 9 अप्रैल को नई दिल्ली में कायम NI हेडक्वार्टर में पेश होने को कहा गया था, लेकिन नामालूम वजूहात की बिना पर नईम गिलानी NI के सामने पेश होने के लिए नई दिल्ली नहीं गए। अपने कारोबार को फ़रोख्त देने के लिए शहरबीन टाइम्स पर इश्तिहार दीजिए। इश्तिहार देने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरात के साथ राब्ता कायम किया जा सकता है। इसके साथ ही हमारे आज के इस प्रोग्राम का वक्त हुआ चाहता है। इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। शब खैर।